کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، اگر بلا سمجھے تلاوت کی جائے گی تو یہ ایک بیکار مشغلہ اور لا حاصل مشق ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنی رعایا میں سے کسی شخص کو خط لکھے اور وہ بادشاہ کے خط کو چومے، آنکھوں کے ساتھ لگائے اور صبح و شام اس کو پڑھتا رہے۔ جب اس سے پوچھا جائے کہ بادشاہ نے اس میں لکھا کیا ہے تو وہ کہے کہ اس کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ یہ جس زبان میں ہے میں اسے جانتا ہی نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے۔ اگر بندے اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، صبح و شام تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بیکار مشغلہ اور بے فائدہ کام ہے۔ ناظرین، یہ بات بظاہر بڑی معقول اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والی ہے، لیکن کیا حقیقت بھی یہی ہے؟ تو ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اس لیے کہ اس بات میں دو دعوے کیے گئے ہیں۔ پہلا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں مکمل اتفاق ہے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے گا تو تبھی اس پر عمل کرنا بھی ممکن ہوگا۔ لیکن دوسرا دعویٰ کہ قرآن مجید کو بلا سمجھے تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہمارا یہ اختلاف دلائل اور علم کی بنیاد پر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر اللہ کے بندوں پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ آیات اس کے بندوں کو پڑھ کر سناتا ہے۔ اب یہاں نہ تو ترجمے اور نہ تفسیر کی شرط ہے، صرف آیات کی تلاوت کا ذکر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ کی نازل کردہ آیات کو بالکل اسی طرح اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور قرآن پاک کی بلا سمجھے تلاوت بھی بذات خود ایک عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم تیسرا حرف ہے، تو اس طرح اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکیاں ملنے کی بشارت سنائی ہے اس کا تعلق حروف اور الفاظ کے ساتھ ہے، نہ کہ معنی اور تفسیر کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جب خلفائے راشدین نے روم، ایران اور مصر کو فتح کیا، جہاں کے باشندوں کی مادری زبان عربی نہیں تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر قرآن مجید کو سمجھے بغیر تلاوت کرنا بے فائدہ مشغلہ اور بیکار کام ہوتا تو پھر صحابہ کرام ان کو پہلے عربی زبان سیکھنے کا مشورہ دیتے اور اس کے بعد قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیتے، لیکن صحابہ کرام نے اس کے برعکس پہلے ان کو قرآن مجید کے الفاظ اور صورتیں سکھائیں، اور انہی صورتوں کو وہ پھر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت بلا سمجھے وہ بھی بذات خود ایک عبادت ہے، جس طرح کہ نماز عبادت ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسی امت کے جس کی آبادی تقریباً 1.5 ارب ہے اور اس میں اکثریت عجمی ہے، تو اس کے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ اس کا ہر فرد جو ہے وہ ایک دوسری زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے یعنی عربی، اس کو وہ سیکھ کر اور سمجھ کر پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو ناظرین، یہ وہ مضبوط اور ٹھوس دلائل ہیں
کہ جو اس دعوے کی تردید کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو بلا سمجھے پڑھنا ایک بے فائدہ کام ہے۔